السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ ایک ہفتہ سے کافی کلاس ڈسٹرب چل رہا ہے، لیکن ایک اہم مقاصد کے تحت ہم لوگ مصروف تھے۔ الحمدللہ اس میں کامیابی ملی ہے اور انشاءاللہ مزید کامیابی ملنے کی امید ہے۔ ایک نیا تجربہ ہے، ایک نیا رسک لیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے اور اس میں ترقی بھی عطا کرے۔ چلیے اب انشاءاللہ جو ہے کلاس کو سسٹمیٹک انداز میں جیسے چلا رہے تھے ویسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ہے 2-3 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک ایران کے تعلق سے جو ہے ایران پہ خطرات منڈلا رہے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یمن میں جو ہے سعودی نے پھر اٹیک کر دیا ہے، تو یمن کے تعلق سے جو ہے بہت ہی زیادہ تشویشناک معاملہ ہے، لیکن اس میں ایک خوش آئند معاملہ بھی ہے، تو وہ بھی بات کریں گے۔ اور فلسطین کے تعلق سے تو سمجھ جائیے کہ بات ہونی ہی چاہیے۔ اور ممدانی صاحب جو ہے ایک دم چھا گئے ہیں آنے کے ساتھ، زہران ممدانی صاحب، اور انڈیا میں بھی جو ہے ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے، کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ 3-4 ٹاپک کے تعلق سے جو بات کریں گے۔ بقیہ جو ہے اوورآل دیکھا جائے تو 2026 کا جو آغاز ہو گیا، تو اس میں جو ورلڈ لیڈروں کا جو پیغام وغیرہ آیا ہے وہ کچھ جو ہے مطلب دنیا صحیح سمت میں جاتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پوتن کا پیغام آپ دیکھیں، ورلڈ لیڈروں کو جو اس نے تحفہ وغیرہ دیا ہے، تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جنگی مائنڈ سیٹ کے حساب سے جو ہے۔ اسی طرح چائنا کا شی جن پنگ کا بھی وہ تائیوان کو لے کر کے جو معاملہ ہے، تو دیکھیے دنیا جو ہے پھر سیکنڈ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو جا ہی رہی ہے۔ اور اگر فلسطین میں امن نہیں رہے گا تو میرے حساب سے تو دنیا میں کہیں امن نہیں رہے گا۔ تو چلیے ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کس کی بات کی جائے؟ زہران ممدانی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہے آتے ہی چھا گئے ایک دم، اور بامسر پہ بامسر مار رہے ہیں کلاس سے۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ دیکھیں، پیلسٹین ایڈوکیٹس پریز نیو یارکس ممدانی فار ریووکنگ پرو اسرائیل ڈکریز۔ تو یہ آتے ہی جو ہے جمعرات کو سمجھے کہ انہوں نے جو ہے شپث لیا ہے، حلف برداری کا پروگرام ہوا ہے، اور ابھی آ کر کے جو ہے انڈیا کے تعلق سے اور اسرائیل کے تعلق سے، اسرائیل میں ان سے پہلے جو سمجھے کہ نیو یارک کا میئر تھا ایڈم، تو اس نے جو قاعدہ قانون بنایا تھا اسرائیل کے حق میں، اس کو ختم کر دیا، کہا یہ سب بکواس ہے۔ اس نے قانون کیا بنایا تھا کہ سمجھ جائیے کہ سیمیٹزم، اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ جو ہے اس نے پروٹیسٹ وغیرہ کو بھی جرم قرار دے دیا تھا۔ یعنی آپ جو ہے اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، آپ تنقید نہیں کر سکتے، ایون کہ آپ زائنزم کو بھی تنقید نہیں کر سکتے، کچھ بھی کریں گے اینٹی سیمیٹزم اینٹی سیمیٹزم اینٹی سیمیٹزم۔ کہا بھائی اینٹی سیمیٹزم الگ چیز ہے اور زائنزم کا جو ہے تنقید الگ چیز ہے۔ اگر اسرائیل اگر بچے کو قتل کرے تو اس کی تنقید ہوگی، ہاں کسی ایک ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا یہ غلط چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نے جو یہ کر دیا ہے، تو پھر اسرائیل پورا آگ بگولا ہو گیا ہے۔ کہا یہ خود ہی اینٹی سیمیٹزم ہے، لیجیے جس کو وہ ہٹانے کی کوشش کیا اس کا کہا تم بھی اینٹی سیمیٹزم ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پورا جو ہے یہ ہے انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریممبرنس الائنس کی طرف سے یہ ہے، لیکن اس نے بالکل ہی ختم ہی کر دیا ہے۔ اور انڈیا کے تعلق سے جو ہے تو وہاں پہ جو ہے جتنے بھی لڑکے تھے پروٹیسٹ وغیرہ کرنے والے فلسطین کے حق میں، سب پر جو ہے سمجھے بہت مصیبت تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کر دیا تھا کہ کوئی بھی پروٹیسٹ وغیرہ کرے گا اس کو ڈیپورٹ ہی کر دیتے تھے، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ یعنی اسرائیل کی مخالفت ایسا لگتا تھا کہ امریکہ کی مخالفت، اور اسرائیل کو سمجھ جائیے کہ پورے جو ہے 7 خون معاف جس کو بولتے ہیں وہ درجہ حاصل، کہ پوری دنیا میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی سوائے جو ہے اسرائیل کے۔
اگر ایران والے پروٹیسٹر کو ہاتھ لگائیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ نہیں، ہاتھ نہیں لگانے کا، ہم آئیں گے بچانے کے لیے. اور اگر اسرائیل اگر جو ہے فلسطینیوں کو مارے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ ہم آئیں گے ہتھیار بانٹنے کے لیے. تو یہ جو ہے ڈبل اسٹینڈرڈ، ڈبل پالیسی، دوغلی پالیسی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی. تو اس کو یہ جہاں تک اختیار ہے اس میں تھوڑا سا اس نے یہ کرب لگانے کی کوشش کیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کلاس سے. دیکھیں، اسرائیلی گورنمنٹ ہٹس آؤٹ ایٹ نیولی سوان ان نیو یارک سٹی میئر falsely calling him a Muslim Brotherhood Islamist. تو یہ دیکھیں. اچھا، ایک اور معاملہ کیا ہے، عمر خالد کے تعلق سے انہوں نے آواز اٹھائی. عمر خالد کے والدین جو ہے امریکہ گئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات کیے اور پھر التجا کیے ہوں گے کہ دیکھیں میرا بیٹا جو ہے 5 سال سے جو ہے جیل میں بند ہے وداؤٹ اینی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا. بتائیے، بس یہ ہے کہ 2 مرتبہ ان کو جو ہے عارضی ضمانت پر جو ہے شادی وغیرہ میں جو ہے شرکت کے لیے کنڈیشن کے ساتھ باہر نکالا گیا تھا. بقیہ اس کے کیس کا ٹرائل ہی نہیں شروع ہوا، تو چھوٹنے کی تو بات دوسری ہے. تو اس پر جو ہے اس نے آواز اٹھایا ہے کہ یعنی ہمت مت ہارنا، تمہاری باتیں جو ہے یاد آتی ہیں، کیونکہ وہ جب باہر تھا تو ہمت کی باتیں کرتا تھا کہ ہم ڈرتے نہیں. یہ سب تو اس نے تائید کیا ہے. اور امریکہ کے اب کئی کانگریس والے آواز اٹھانے والے ہیں کہ یہ کیا معاملہ بھائی، آپ کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی ہیں، تو مدر ایسا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیسی مدر ہیں آپ؟ تو یہ مدر کی حالت خراب ہے. دیکھیے، اب فادر آواز اٹھا دے تو مدر کی تو حالت خراب ہو ہی جاتی ہے. تو یہ تو زہران ممدانی کے تعلق سے بات ہو گئی. اب آئیے ایران کی طرف آتے ہیں. ایران کی حالت خراب ہے. یہ دیکھیے، ایران ارس UN ٹو ریسپونڈ ٹو ٹرمپس ریکلیس تھریٹ اوور پروٹیسٹ. اس نے وہاں آواز اٹھائی ہے. تو ایران میں معاملہ کیا ہے کہ اب تھوڑا میں تفصیل سے بات کروں گا تو تھوڑا صبر سے کام لیجیے. تہران میں کیا ہے کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور 1 ہفتہ ہو گیا، اور کل جو ہے پروٹیسٹ تھوڑا وائلنٹ ہو گیا، 7 لوگوں کی اموات بھی ہو گئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوراً جو ہے دکھ ہو گیا کہ ہمارے لوگ کیوں مار رہے ہو تم. اور فوراً اس نے جو ہے ٹویٹ کر دیا کہ ہوش سے کام لو اور پروٹیسٹر کو ہاتھ مت لگا دینا، ورنہ ہمارے جہاز، فائٹر سب تیار ہیں، لوڈ ہیں، ریڈی پوزیشن میں ہیں، یعنی اٹیک کر دیں گے ہم. اور ادھر مسئلہ یہ ہے کہ پروٹیسٹر وغیرہ اگر جو ہے شانتی پروٹیسٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے وائلنٹ ہو رہے ہیں، سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے قید کرنا یا پھر ان کو کریک ڈاؤن کرنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے پشت پناہی آ گئی ہے. اب پشت پناہی آنے کے بعد اور تیزی آ گئی، ان لوگوں کو حوصلہ مل گیا. اب انہی کے اکسانے پر ہو رہا ہے. لیکن یقینی بات ہے کہ آپ کے خلاف کسی کو ورغلایا جاتا ہے تو لوگ اسی وقت جو یہ ہوتے ہیں جب آپ میں بھی تھوڑی سی کمی رہتی ہے. تو اکسانے والے کی تو غلطی ہے ہی، لیکن لوگ آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اندر کچھ کمی ہو، اس کی طرف وہ توجہ دلا دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی ایسا کیوں ایسا ہو رہا. اور یہ گلا تو آپ اس وقت کریں گے جب کوئی آپ کا اپنا جو ہے آپ کے اپنے کو اکسا دے، تو آپ کہیں گے بھائی تم ہمارے دوست ہو، پھر بھی ہمارے خلاف لوگوں کو اکساتے رہتے ہو، تو آپ شکوہ شکایت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دشمن آپ کے اپنے کو اکسایا ہے تب تو آپ سے شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمن کا تو کام ہی ہے آپ کو ڈیمیج کرنا، زخم پہنچانا. تو یہاں تک تو بات کلیئر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اکسا رہے ہیں اور وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن یقینی بات ہے کہ کہیں پر جو ہے پیٹرول چھڑکا ہوا ہے، اسی میں جو کوئی چنگاری مار دیا تو آگ لگ گئی. تو یہاں پر اصل میں جو پروٹیسٹ شروع ہوا تھا وہ تو کسی اور وجہ سے ہوا، لیکن رخ اختیار کر رہا کچھ اور. اور یہ جو جون میں جو جنگ ہوئی تھی 1 لحاظ سے 12 دن کی، تو اس میں جو ہے ایران جو ہارا نہیں تھا اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ پروٹیسٹ نہیں ہو پایا تھا. اور اسرائیل نے بھرپور کوشش کیا تھا کہ پروٹیسٹ ہو، لیکن پروٹیسٹ نہیں ہو پایا تھا. اس بار جو ہے پروٹیسٹ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بعد حملہ کرنے کی تیاری. اور حملہ میں بھی
جون میں جو ہے اسرائیل آگے تھا اور امریکہ پیچھے تھا. اس بار کہہ رہا ہے امریکہ تم آگے رہو میں تمہارے پیچھے رہوں گا. اب پہلے پروٹیسٹ کراؤں گا اس کے بعد حملہ کروں گا. یہ دو چینجز کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے. اس لیے ہاتھ سے یہ تھوڑا خطرناک معاملہ ہے. تو یونائٹڈ نیشن میں بھی آواز اٹھائی اور یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ایران کے وہ لوگ بھی سخت لہجہ استعمال کر رہے ہیں, سخت لہجہ. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بات نیوز میں رہے اور جو پروٹیسٹ کرنے والوں کو ہمت حوصلہ ملتا رہے. یہ تو یہ بات ہو گئی. تو یہ کوئی جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ جس طرح سے جو ہے نیپال میں پروٹیسٹ ہوا ہے, جس طرح بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ ہوا ہے, جس طرح سے جو سری لنکا میں ہوا ہے, لیڈر لیس پروٹیسٹ شروع ہوئے. اب کمی تو بنگلہ دیش میں بھی تھی, کمی سری لنکا میں بھی, کمی جو ہے سمجھ جائیے کہ نیپال میں بھی, تو یقینی بات ہے کہ کمی ایران میں بھی. تو پروٹیسٹ کا جو آغاز ہوا وہ کس وجہ سے؟ دکاندار لوگوں نے کر دیا. دکاندار لوگوں نے کہا کہ بھائی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہمارے لیے کاروبار کرنا ہی مشکل ہو گیا. اگر کوئی بریڈ ہم جو ہے 100 روپیہ میں بیچتے تھے, اب 200 روپیہ میں اگر بیچنا پڑ جائے تو لوگ خریدیں گے کیسے؟ تو لوگ آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں ڈانٹ ٹپٹ کر کے. تو ہمارا سامان ایسے کہ پڑا رہتا ہے. لوگوں کے اندر پرچیزنگ ہی پاور نہیں رہ گئی. اب یہاں پر جو مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ مہنگائی کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ جانتے ہیں $1 آپ ایران کے ایک انسان کو, کاروباری کو خریدنا ہے کہ $1 پہلے میں خریدتا ہوں, اس $1 سے پھر جو ہے میں کچھ خرید پاؤں گا. اٹلی سے کچھ خریدنا ہے یا گریس سے کچھ خریدنا ہے تو وہ تو $1 ہی قبول کرے گا, وہ تو ایرانی ریال قبول نہیں کرے گا. تو یہاں کا آدمی جو ہے ایرانی پہلے $1 خریدے گا اور $1 خرید کر کے پھر اٹلی سے کوئی جو سامان خریدے گا پھر وہ ایران میں لا کے بیچے گا. تو اگر آپ نیٹ پہ پتہ کرنے جائیں گے کہ بھائی ایرانی ریال کے مقابلے میں امریکن $1 کتنے کا ہوگا, تو 42,000 روپیہ جو ہے $42,000 ریال دینا پڑے گا $1 کے لیے. یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ بہت تعجب کی بات ہے. لیکن یہ کچھ نہیں ہے, یہ جھوٹ بات ہے. یہ سرکاری ریٹ ہے. ایکچوئل میں جب آپ خریدنے جائیں گے مارکیٹ میں تو لوگ کہیں گے ارے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں, دنیا میں ہیں کہ نہیں, رحمان سر کی کلاس جوائن کیے کہ نہیں کیے, کچھ پتا ہے آپ کو؟ $1 ہے ہی نہیں, جائیے. ارے $1 نہیں, ہم کو تو ضرورت ہے, ہم کو جو ہے اٹلی میں علاج کرانا ہے تو بل پے کرنا ہے. وہ کہتا کہ $1 ہی ہم قبول کریں گے, ایران کا ریال قبول نہیں کریں گے. نہیں وہ $1 ہے ہی نہیں. تو پھر جس چیز کی اسکارسٹی ہو جاتی ہے اس کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے, تو پیسہ بڑھا کے دیجیے. تو پیسہ بڑھائیے, کتنا بڑھائیے؟ تو سمجھ جائیے کہ 14 لاکھ ریال میں $1 مل رہا پریکٹیکل. سن کر کے بلیو نہیں ہوتا, لیکن یہ بلیک مارکیٹ کا ریٹ بتا رہا ہوں میں, 14 لاکھ. یہ جو ہے آفیشیل, تو آفیشیل کچھ اور رہتا ہے. آپ جائیے بمبئی وغیرہ میں آپ کو ہر جگہ لکھا رہے گا کہ آپ کو جو ہے بیماری ہے تو آئیے سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرائیے. ہر فیسلٹی یہاں پہ, MIR کرا سکتے ہیں, یہ کرا سکتے, CT اسکین کرا سکتے ہیں, یہ کرا سکتے ہیں, وہ کرا سکتے ہیں. آپ کہیں گے ارے جب سرکاری میں جو موجود ہے تو پھر پرائیویٹ میں کیوں کرانے کا, وہاں تو فری میں ہو جائے گا CT اسکین. آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا 6 مہینے کا آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ لائن لگ. تو آپ کہیں ارے بھائی اتنا کون ہے, جو آپ پرائیویٹ ہی میں کرا لیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ 14 لاکھ کے قریب جو ہے $1 بلیک میں مل رہا ہے. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ 14 لاکھ میں جو ہے $1 لے کر کے کیا خرید کے لائے گا اور کیا بیچے گا, لوگ کیا خریدیں گے؟ یہ مصیبت آ گئی ہے. تو اس بہانے سے جو ہے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا. 31 یہاں پہ پروونس ہے, اس میں سے 19 میں یہ پروٹیسٹ جاری و ساری ہے. پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا تو بڑے بڑے شہروں میں ہو جاتا تھا, تہران وغیرہ میں. اس بار تو سمجھ جائیے کہ بڑے شہر کیا گاؤں دیہات میں بھی پروٹیسٹ ہونے لگا. گرچہ پروٹیسٹ ابھی چھوٹا چھوٹا, یہ بات ہے, بڑا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ہلا دیں. کہیں آپ کو جو ہے میڈیا میں دکھا رہا ہوگا, وہ جو ہے 2022 والا دکھا رہا ہوگا, 100 لوگ 150 لوگ, لیکن گلیوں میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں.
کیونکہ جس کے بھی پیٹ میں اناج نہیں ہے تو چلائے گا ہی. اور قم وغیرہ شہر میں بھی ہے جہاں پر مذہبی گڑھ ہے. لیکن پروٹیسٹ شروع کس لیے ہوا؟ پروٹیسٹ شروع ہوا مہنگائی کے لیے، انفلیشن کے لیے. 60% کے قریب جو انفلیشن ہو گیا ہے. لیکن اب اس میں جو ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہونے لگے ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہونے لگے ہیں، اور اب سلوگن جو ہے بدلنا شروع ہوا. ڈیٹ ٹو ڈکٹیٹر والی بات شروع ہو گئی ہے. نہ غزہ نہ لبنان، ہم ہیں ایرانی، چاہیے ایران، اس طرح ٹائپ کا. تو سب کو لگ رہا ہے کہ اصل میں چابی کہیں اور سے جو ہے بھرنے کی کوشش ہے. تو یہ تو صورتحال ہے. اب یہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ نرم ہاتھ رکھا جائے، یہاں تک کہ یہاں جو صدر ہے مسعود پزشکیان، اس نے کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ واقعی میں ہم لوگ اکنامی پہ دھیان نہیں دیں گے تو ایسا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت خراب ہے، یہ تو تصدیق ہو گئی. اب اس نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ گرچہ وہ خود ہی پریسیڈنٹ ہے؟ وہ بلیم ڈالنا چاہ رہا ہے اپنے سے پریویس لوگوں پہ. میں تو جمعہ 8 دن ہوا آئے ہوئے، اکنامی تو خراب جو پچھلے لوگ تھے وہ کر کے گئے ہیں. یہ اس کی وجہ سے اس نے اعتراف کیا ہے. اب یہ ہے کہ ریزن کیا ہے کہ یہاں پر ریال کی یہ حالت کیوں ہو گئی. تو لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ریزن ہے، اور وہ لیکن ایک ریزن نہیں ہے، کئی ریزن ہیں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے پابندی لگا دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے ایران کو، مالا مال، یعنی آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، دونوں چیزیں. اور سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے یہ حالت ہے کہ $1 کے لیے آپ کو 14 لاکھ ایرانی ریال دینے پڑتے ہیں. یا آفیشیل چلیے 42,000 بھی تو بہت ہوتے ہیں نا بھائی. ہم لوگ تو 90 روپیہ پہنچا تو حالت خراب ہو گئی تھی. مجھے تو تھوڑا اندر سے خوشی بھی تھی، لیکن اور لوگوں کو تو پریشانی تھی. تو عام طور سے یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ امریکہ اور جو ہے ویسٹ نے جو پابندی لگا دیا ہے، تو اس کے وجہ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے آئل وغیرہ کو مارکیٹ ریٹ پہ بیچ نہیں پاتے ہیں. تو بیچارے کے پاس جو ہے وہ لمٹ، جو کیا کہتے ہیں اس کو، آپشن ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. تو پھر چائنا وغیرہ خریدتا ہے تو سستے میں پھر لیتا ہے. وہ چائنا تو سب کا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہی ہے. تو ایک ریزن تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ امریکہ کی طرف سے بہت پابندی ہے، جس کی وجہ سے یقینی بات ہے تیل اور اس کے جو ہے جو آمدنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن ایک اور ریزن جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے، وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ایران جو ہے پروکسیز کو فنڈنگ بہت کرتا ہے. وہ جو ہے عراق میں بھی جو ہے پروکسیز کو مدد کرتا ہے، سیریا میں بھی مدد کرتا ہے، لبنان میں بھی حزب اللہ کو مدد کرتا ہے، اور حماس کو بھی مدد کرتا تھا، اور اسلامی جہاد کو بھی مدد کرتا تھا، حوثیوں کو بھی مدد کرتا تھا، بحرین میں بھی مدد کرتا تھا. بہت سارے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور وہاں پہ مدد کرتا تھا. تب اس سب میں تو پیسہ لگتا ہے نا، ایسے تو ہوتا نہیں ہے. ملٹری مدد تو سمجھے کہ ملین ہی سے شروع ہوتا معاملہ. تو ایک تو یہ ہے، تو 2 ریزن ہو گئے. اب اس میں ایران کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے دشمن بہت ہیں، عرب دشمن بھی ہیں، اسرائیل بھی ہے، امریکہ بھی ہے. تو اگر ہم ان کے گراؤنڈ پہ نہیں جنگ لڑیں گے تو یہ ہمارے گراؤنڈ پہ لڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ انہی کے گراؤنڈ پہ لڑی جائے، انہی کے آدمی کو کھڑا کر دیا جائے. ورنہ آپ دیکھیے کہ عراق میں صدام حسین آیا، آتے ہی جنگ چھیڑ دیا ہمارے اوپر. تو ایران میں بم گرنے کے بجائے ادھر ہی جو ہے معاملہ چلتا رہے، اس لیے ہم خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے تو 50% سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ بارڈر کو مضبوط کیجئے اور یہ سب پروکسی وار چھوڑ دیجئے. یہ جو سیکٹیرین سوچ ہے اس سے آگے نکلیے. لیکن اس میں بہت زیادہ پیسہ جاتا ہے ایران کا، جس کی وجہ سے یہاں پر کمزوری رہتی ہے. تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے یہ باریک بھی ہے. یہاں پر جو معاملہ ہے کرپشن بہت زیادہ ہے، کرپشن. اور یہ جیسے پاکستان میں کرپشن ہے ویسے یہاں بھی ہے. کرپشن جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ پاکستان میں تو
چھوٹے لیول پہ ہے، یہاں بڑے لیول پہ ہے۔ یہاں پہ انقلاب آیا تھا 1979 میں، خمینی صاحب کا انقلاب آیا، پھر علی خامنئی صاحب جو ہے 1989 وغیرہ میں آ گئے۔ اب ان لوگوں نے قاعدہ قانون ایسا بنایا کہ ہم لوگ جو انقلاب لائے ہیں اس میں کافی قربانی دیے ہیں، تو اب یہ انقلاب کو جو ہے کوئی پلٹ نہ سکے، کاؤنٹر انقلاب نہ لا سکے، اس کی حفاظت کے لیے بے پناہ پیسہ خرچ کیا، بے پناہ۔ اس کے لیے ان لوگوں نے جو ہے IRGC وغیرہ بنا، اسلامک ریولوشنری گارڈ کور، جو ایک ایسی فوج رہے گی جو ریولوشن کا تحفظ کرے گی۔ ریولوشن کا مطلب جو علماء کرام کے جو یہ حکومت بنی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ کتنی پاورفل ہے، یہ ایران کی جو مین آرمی ہے اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، تو اب اس کو ایرانی آرمی سے زیادہ پاورفل بنانے کے لیے اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا آپ سمجھ لیجئے۔ بارڈر کی حفاظت کے لیے ایک ہے ہی، اور ایک جو ہے یہاں پر جو حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی جو ہے آرمی ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے۔ یہاں تک بھی رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وقت آنے پر یہ لوگ کام آ جائیں گے۔ اگر جو ہے ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور نیشنل آرمی اگر نہیں سنبھال پاتی ہے تو یہ لوگ سنبھالیں گے، آج نہ کم کام ہی آئے گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن نہیں، ایک اور مسئلہ ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو بارڈر پہ لڑنا نہیں ہے، یہ تو سمجھے کہ ریزرو آرمی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، یا پھر باہر کی دنیا میں جو ہے سنبھالتے رہتے ہیں کہ کہاں حکومت گرانی ہے، کہاں پلٹنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ لوگ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایران کے بزنس میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی روڈ بننا ہے تو پتہ چلا کہ وہ لنک جو ہے کس کو ٹھیکہ ملے گا، تو دھیرے دھیرے آپ جو ہے پیچھے جاتے جائیں گے تو پتہ چلا کہ IRGC کا کوئی بندہ ہے۔ شوگر میل ہے تو پتہ چلا آپ جو ہے پیچھے جاتے جائیں گے تو یہ آپ کو جو ہے IRGC کا کوئی بندہ ہے۔ بڑی سی بڑی کوئی فیکٹری لے لیجئے، کچھ بھی لے لیجئے، آئل گیس کی کمپنی لے لیجئے، کچھ بھی لے لیجئے، پتہ چلا یہیں عام پبلک کو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی مل بانٹ کر کے سب لوگ کھا پی رہے ہیں آرام سے۔ کچھ لوگ عدلیہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیوروکریسی کو سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے سیاست کو سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ لوگ معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے عسکری قوت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور سب مل بانٹ کر کے کچھ لوگ جو میڈیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ عوام الناس کی طرف کسی کو دھیان ہی نہیں ہے۔ عوام الناس بس ان کو سر پہ بیٹھائے ہیں کہ یہ جو ہے کم سے کم جو ہے اسلام کا نام تو لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے کبھی بھی جو ہے سیکولر لوگ جو ہے نکلتے بھی تھے تو یہ مذہبی لوگ جو ہے آ جاتے تھے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن نہیں، ہم کو اسلام ہی چاہیے، تو کام چل جاتا تھا۔ ابھی اسلامی مائنڈ کے لوگ والے جو ہیں وہ بھوک وغیرہ تو برداشت کر ہی رہے ہیں، جو ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مایوس ہو گئے۔ اب مخالفین کو موقع مل گیا، یہ مایوس ہو گئے ہیں غزہ کی صورتحال کو دیکھ کر کے۔ یہ جو 2 سال 7 اکتوبر کے بعد سے معاملہ ہوا، اس میں جو مسلم ممالک کا رول رہا، تو ایک کو چھوڑ کر کے سمجھ جائیے، حوثیوں کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے کا بھی رویہ رہا، وہاں کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ ایران کے بھی انقلابی مذہبی لوگ بالکل خوش نہیں ہیں کہ آپ نے رول نہیں ادا کیا غزہ کے بچوں کے بچانے میں۔ جب ایران پہ حملہ ہوا تب جو ہے آپ ریٹیلیٹ کیے، لیکن غزہ کے لیے آپ ایک گولی نہیں چلائے، کچھ نہیں کیا۔ جیسے ترکی بولتا رہا ویسے آپ بھی بولتے رہے، وہ تو کچھ جو سامان بھی بھیجتا رہا، آپ کو تو سامان بھیجنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے لوگ مایوس ہو گئے کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے ہیں، تو یہ کہہ لیے وہ کے لیے ہیں، آپ وہاں کے رہنے والے تڑپ رہے ہیں اور آپ جو کچھ کر ہی نہیں پا رہے، بس بیان بازی سے آگے کچھ ہے نہیں۔ یہاں سے یہاں یہ ہوا تو ہم جو زمین ہلا دیں گے، تو یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ فلسطین نہیں بچے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تب آپ دیکھ لیجئے ایران کے اپنے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بشار الاسد جو ہے شروع میں جو ہے دھیان نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے کفر کردار پہنچا دیا، کہاں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا۔
لبنان میں حزب اللہ نے جو بھی سمجھوتا کر لیا، ان کی بھی حالت دیکھیے کیا ہے، وجود کو خطرہ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ یہ معاملہ اب طول پکڑے گا اور ہر ایک کو سزا ملے گی۔ یہاں بھی پاکستان میں بھی جو ہے سمجھ جائیے کہ یہی معاملہ ہے۔ یہ جو عسکری قوت ہے یہ پورے جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کی ہوئے، پاکستان ہر چیز کو، معیشت، تجارت، سیاست، ہر چیز کو، یہاں تک کہ آٹا کی بوری میں بھی فوجی آٹا پکتا ہے وہاں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب صرف جو ہے سمجھیے کہ ایک نے صحیح رول نبھایا تھا حوثیوں کا، تو اس لیے حوثیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نعمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ بقیہ تو ہر ایک کی مصیبت ہی آ رہی ہے۔ ترکی کو آپ دیکھیں گھیرا بندی کے لیے جو ہے گریس، سائپرس اور اسرائیل تینوں مل کر کے جو ہے یہ کر رہا، الائنس بنا لیا ہے۔ ترکی کی یہاں پہ حالت خراب ہے۔ اب یہ کہ حوثیوں کے لیے کیا ہے، تو یمن پہ آ جاتے ہیں، تو پھر حوثیوں کے لیے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ یمن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ پہلے دو حصوں ہی میں رہا بٹا ہوا، تو یہ سمجھے کہ ایسے بٹا رہتا تھا، تو اس کو نارتھ بولتے تھے، اس کو ساؤتھ بولتے تھے۔ یہ ریگستان وغیرہ ہے، بس ادھر ہی تھوڑی سی آبادی وغیرہ ہے، یہ ریگستان ہے حضر موت۔ اور یہ تو پہلے جو ہے یہ سمجھے کہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں یہ رہتا تھا نارتھ والا، ساؤتھ والا جو ہے وہ برٹش کے انڈر میں رہتا تھا۔ پھر برٹش والے چلے گئے تو یہ کمیونسٹ کے انڈر میں آ گیا۔ اس کے بعد 1990 میں لیکن یہ دونوں جو ہے یونائٹ ہو گیا۔ یونائٹ ہونے کے بعد جو ہے پھر اختلاف وغیرہ ہوتا گیا، اور سمجھے کہ جب عرب اسپرنگ آیا 2010 میں، 2011 میں یہاں آیا، تو پھر یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تو خانہ جنگی شروع ہو گئی تو سمجھے کہ نارتھ میں سمجھے کہ حوثیوں کا جو ہے غلبہ آ گیا۔ تب آپ دیکھیں گے نارتھ میں جو اتنے میں حوثیوں کا غلبہ ہے، بقیہ میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ تو اب یہ جو ہے لوگ شیعہ ہیں، یہ لوگ سنی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ شیعہ نہیں ہیں جو ایران میں ہے، یہ زیدی شیعہ ہیں۔ یہ تھوڑا سا ماڈریٹ رہتے ہیں، سنی اور شیعہ کے بیچ والے ہیں یہ سمجھے۔ اور عمل تو دیکھ ہی لیے آپ لوگ اس فلسطین کی جنگ میں، اور ادھر جو ہے سنی بیک ہے۔ تو اب ان دونوں میں جو ہے جنگ ہوئی ایک لحاظ سے، اور اس کا امام بن گیا کون؟ سعودی عرب اور محمد بن سلمان۔ وہ ابھی نوجوان تھا، جوانی کا خون تھا، اس نے کہا کیا اٹھا کے پٹک دیں گے ایک دم، کولیشن وغیرہ بنایا، یہ سب دیکھیے یہاں پہ بارڈر بھی ہے اس کا، اور بمباری وغیرہ شروع کر دیا سب مل کر کے۔ 3-4 سال جنگ کرنے کے بعد تباہ و برباد کر دیا، لیکن جیت نہیں ہو پائی، بالآخر اس نے ہار مان لیا، جاؤ۔ تو پھر جو ہے سمجھوتا ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہاں پر رہو، ہم لوگ ادھر رہتے ہیں۔ تو اب اس طرح رہنے لگے۔ 7 اکتوبر کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے حوثیوں نے جو ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو ہے جنگ میں کود گیا، جو کرنا تھا کیا، تو لوگوں کو اس کے کارنامے سمجھ میں آیا، اور ان کا جو اخلاق کردار سب سمجھ میں آیا۔ تو اب یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی نگاہ میں تو کھٹک رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کا جو آنکھوں کا تارا بن گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ان کا ایک پڑوسی یہاں پہ دشمن تھا، اس سے خطرہ رہتا تھا، لیکن پبلک میں جو ہے سینٹیمنٹ بہت ہے کہ نہیں یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں، یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کے جو ہے بیٹھے بٹھائے ہاتھ میں لڈو آ گیا، اور بیٹھے بٹھائے ہاتھ میں لڈو کیا آ گیا ہے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے، تو یہ لوگ انڈرسٹوڈ کیے ہوئے تھے کہ یہ دیکھیں یہ اوپر کا علاقہ جو ہے یہ سعودی، جو یہاں پہ جو قبائل گروپ وغیرہ ہے اس کو سعودی بیکنگ دیتا ہے، تو سعودی بیک لیڈ گروپ ہے۔ اور یہ جو عدن وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں پر جو گروپ جو ہے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے بیکنگ مدد کون دیتا ہے؟ یو اے ای دیتا ہے۔ تو ابھی ان دونوں میں جو ہے یہ جنگ ہے، یہ یہاں پہ حوثی کا قبضہ ہے، یہاں پر جو ہے سعودی کا قبضہ ہے، یہاں پر جو ہے یو اے ای کا قبضہ ہے۔ اب یہ شانتی کے علاقے میں کیا ہوا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ گئے، اور اس نے آگے بڑھ کر کے سمجھ جائیے کہ اس کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو بہت اہم علاقہ تھا۔ تو سعودی عرب کو غصہ آیا کہ ارے کیسے کہ ادھر آ کر کے غصہ قبضہ کر لیے۔ اب یو اے نے کہا کہ میں تو کچھ بولا ہی نہیں ہوں۔ تو کہا اچھا نہیں بولے ہو۔ 2-4 روز پہلے کیا ہوا کہ ایک یہاں پہ شپمنٹ آیا جہاز، اس سے جو ہے سامان اترنا شروع ہوا، تو پتہ چلا اس میں تو ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار جو ہے
وہ اس گروپ کو دیا جا رہا ہے، ایس ٹی سی، ساؤدرن ٹرانزٹ کونسل، اس ٹائپ کا ہے۔ تو سعودی عرب کو خبر ملی تو سعودی عرب نے اس پہ بمباری کر دیا اور وہ پورے کو تباہ کر دیا۔ تو پھر جو ہے سعودی نے یو اے ای سے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے بھائی؟ تو کہا کہ ارے ہم جو ہے ہتھیار جو ہے بھیج رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے تاکہ جو ہے حوثیوں سے لڑیں، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اپنے لوگوں کو تو مضبوط کرنا، ہم لوگ تو 2014 ہی سے مضبوط کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہتھیار ہم بھیجے تھے۔ لیکن سعودی نے کہا تھا پھر جب اگر جو ہے مشترکہ ہتھیار بھیجے تھے تو اتنا چھپ کر کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دم سیٹلائٹ وغیرہ بند کر کے یہ ساری چیزیں۔ تو سعودی نے کہا کہ بھائی ایسا کیجئے، آپ یہاں سے نکل ہی جائیے، بہتر ہے، ایک ایک فوج نکال لیجئے۔ تو یو اے ای نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آلریڈی نکال ہی چکا ہوں یہاں سے۔ تو یو اے ای نے جو ہے اپنے سارے فوجی وغیرہ کو بلا لیا کہ چلو سعودی سے نہیں لڑتے ہیں، اب بدنامی بھی بہت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے سعودی یو اے ای یہاں سے نکل گیا۔ اب یو اے ای جب یہاں سے نکل گیا تو ہم لوگوں کو لگا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب نکلنے کے بعد جو ہے پھر کل حملہ ہو گیا۔ تو یہ تعجب کی بات ہے کہ یو اے ای کہہ رہا ہے کہ ہم نکل گئے ہیں یہاں سے، تو پھر اس کے بعد سعودی کیوں حملہ کر دیا؟ کیا یہ جھوٹ بولا تھا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہاں پر جو علاقہ قبیلہ ہے اصل تو اس کا قبضہ ہے اور اس کو مدد یو اے ای کر رہا تھا۔ یہاں پہ جو قبیلہ ہے وہ یہاں کا یمن کا اپنا قبیلہ ہے، اس کو مدد سعودی عرب کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو کچھ علاقہ، سپوز میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ علاقہ جو ہے ان لوگوں نے قبضہ لیا تھا، تو یہ یو اے ای والے تو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں پر جو قبیلے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای چلا گیا تو چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے، ہم لوگ قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر سعودی غصہ آ گیا ہے کہ اچھا تمہاری اتنی ہمت کہ یو اے ای مدد نہ بھی کرے پھر بھی تم بات نہیں مانو گے، تو لو ہم تم کو جو ہے طاقت کے ذریعے سے کم وہ حصہ تو لے ہی لوں گا جو تم طاقت کے زور پہ قبضہ آئے ہو۔ تو اس کو لینے کے لیے جنگ انٹینسیفائی ہو گئی ہے، صرف بمباری نہیں، اور یہ سمجھ جائیے کہ کئی لوگ مارے گئے، 20 کے قریب لوگ مارے گئے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ ہار مانتے ہیں یا لڑتے ہیں، اب لڑیں گے تو یہ دونوں آپس میں جو ہے بھڑتے جائیں گے۔ اس میں کل اس نے اعلان کر دیا ساؤدرن والے نے کہ ہم 2 سال کے اندر اندر جو ہے ریفرینڈم کرائیں گے۔ بھائی یہ علاقے کے رہنے والے بتاؤ کہ کیا ہم لوگوں کو آزاد ملک بن جانا چاہیے ساؤدرن یمن کے نام پہ، یا نہیں ایسے ہی رہنا چاہیے؟ تو سعودی نے کہا کہ پہلے بچو گے تب نہ جو ہے ریفرینڈم کراؤ گے۔ تو وہ دیکھیے وہ بمباری شروع کر دیا ہے، تو 20 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور فوجی لوگ مارے گئے ہیں اس کے۔ تو اب کیا ہوگا، لیکن میں سوچا کہ آپ کو تفصیل سے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ اب جو ہے مورل لیسن یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہے حوثی لوگ ہیں اور یہاں پر جو ہے پورے میں یہ ہیں، اور یہ لوگ کئی گروپ میں تھے، اب یہ لوگ مل جل کر کے ان سے لڑ رہے تھے تو ان کو پریشانی ہو رہی تھی، اب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ تحفہ ہے کہ نہیں حوثیوں کے لیے؟ وہ بیٹھ کر کے آرام سے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے فلسطینیوں کا۔ تو اب یہ جتنا لڑیں گے اتنا ہی کمزور ہوں گے، تو اس کے لیے حوثیوں کے لیے اور نرم چارہ بنیں گے۔ اس کے لیے امریکہ وغیرہ اسرائیل وغیرہ کہہ رہا پلیز پلیز تم لوگ مت لڑو آپس میں، کمزور ہو جاؤ گے تم لوگ، لیکن یہ لوگ بات سن نہیں رہا۔ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ چند خبریں تھیں جو میں سوچا آپ لوگوں شیئر کر دوں۔ فلسطین کا تو ایسی حال ہے، سمجھ جائیے کھانا پینا بہت مشکل ہے۔ اب یہ جو ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو سمجھیے کہ ان لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کہ ٹھیک ہے فیس 1 فیس 2 فیس 3 یہ سب کریں گے، یہاں سے جو فیس 1 میں یہاں تک آئیں گے، پھر پیچھے آئیں گے، پھر پیچھے آئیں گے، لیکن بنجامن نیتنیاہو تو پیچھے جا ہی نہیں رہا۔ تو کیا یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا؟ تو معلوم تھا، تو پھر کیوں جو ہے وہ قیدی چھوڑ دیا اور جو ہے اس پہ راضی ہو گئے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے راضی ہوئے تھے وہ صرف ایک چیز کی وجہ سے،
وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو ہم لوگوں کو غزہ کی تباہی دکھانی تھی کہ سیز فائر ہو جائے گا تو لوگ دنیا کے آئیں گے یہاں پر، جرنلسٹ وغیرہ آئیں گے اور یہاں کی تباہی دیکھیں گے تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی. تو جب سارے لوگ چیخیں گے تو پھر اسرائیل پہ دباؤ پڑے گا. لیکن اسرائیل نے تو کسی جرنلسٹ کو ابھی تک جانے ہی نہیں دیا. تو یہ مقصد کے تحت ان لوگوں نے یہ کہا، لیکن یہ معاملہ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ادھر بنجامن نیتن یاہو معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی ہم سے جو کرپشن وغیرہ ہوا ہے معاف کر دو. لیکن اسرائیل کہہ رہا کہ بھائی معاف کر بھی دیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار بول رہا ہے کہ بھائی اس کو معاف کر دو، یہ جو ہے جنگی پرائم منسٹر ہے تو اس کو کچھ ریلیکشن دو. لیکن آئزاک ہرزوگ جو ہے وہاں کا پریسیڈنٹ، وہ معاف کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو جو ہے پہلے غلطی کے ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ اعلان ہو رہا تھا تو وہ میں سننے لگا. تو وہ کہہ رہا ہے پریسیڈنٹ کہ معافی دی جائے گی، لیکن معافی کا ایک طریقہ ہوگا نا. بنجامن نیتن یاہو کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں میں کچھ بھی غلط نہیں کیا ہوں، پھر بھی مجھے معاف کر دو، ٹرائل ہی مت چلاؤ. ایسے کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پریسیڈنٹ مجرم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس مجرم کو معاف کر سکتا ہے جس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے. اب وہ جو ہے درخواست کرے کہ ہمیں معاف کر دیجیے تو معاف کر دیں گے. تو اس کے لیے وہی ہوگا کہ وہ آئے اور جو الزام اس پہ لگے ہیں اس کو جو ہے میڈیا پہ آ کر کے تسلیم کرے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ وعدہ کرے کہ ہم جو ہے اب سیاست میں نہیں جائیں گے، ہمیں جیل میں مت ڈالو، ہم سیاست سے بری ہوتے ہیں، سیاست میں رہتے ہوئے یہ کرپشن کیے ہیں، اب سیاست ہم چھوڑ رہے ہیں، اب جو بچی کھچی زندگی ہے مجھے آرام سے جینے دو. تو پھر ہم لوگ معاف کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتا نہیں، وہ میں جرم کیا ہی نہیں ہوں، لیکن جو بھی کیس چلا رہے ہو اسی کو وائنڈ اپ کر دو تاکہ اپنی محفل میں کہہ سکے کہ کرے کہ میں تو جرم کیا ہی نہیں ہوں کبھی، لیکن معافی بھی مل گئی. یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. تو دیکھیے وہ جو ہے اس آپشن کو قبول کرتا یا نہیں کرتا ہے. تو یہ چند خبریں تھی جو میں سوچا آپ لوگ شیئر کر دوں، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور فیس بہت سارے لوگ جو ہے ادا نہیں کیے ہیں کیونکہ ویڈیو نہیں جا رہی تھی، میں اپنے کام میں بیزی تھا مدرسہ والے میں. الحمدللہ وہ ہو گیا ہے. تو فیس ادا کر دیجئے. فیس سے جو ہے چھٹکارا نہیں ہے، فیس سب کو ادا کرنی ہے. چاہے ویڈیو کم آئے زیادہ آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ وہ آپ لوگ جلد سے جلد فیس ادا کر دیجئے 5 تاریخ تک، اور انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دیتا رہوں گا. اور آج انشاءاللہ میں آسان درس قرآن میں سورہ ملک کمپلیٹ ہو جائے گا اور آسان درس حدیث، اور قرآن کے جو ہے تکمیل ہونے کا سرور آنا شروع ہو گیا مجھے. تو یہ جو ہے آپ آخری چل رہا ہے. تو میں حفظ بھی جب کر رہا تھا تو 28واں 29واں پارہ تک جب پہنچا تھا تو تھوڑا مزہ آنا شروع ہو گیا تھا، سرور آنا شروع ہو گیا تھا. تو وہی سرور اب فیل ہونا شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے جلد سے جلد اس کو اب تکمیل کر دیتے ہیں، اور ایک لمبی چڑھائی چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آسان درس حدیث کے. تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے. جزاک اللہ.